سورۃ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم، پس جو تم دیے گئے ہو، من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، بس وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے دنیا اور آخرت کا تقابل فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا، بڑی سے بڑی چیز مل گئی، ساری دنیا بھی مل جائے، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، جس دنیا کے لیے آپس میں نا اتفاقیاں، فرمایا اگر آخرت کا خیال ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ دنیا کے سامان کا مقابلہ آخرت کی ابدی زندگی اور اس کے انعامات کے ساتھ اللہ نے اس آیت میں کیا۔ حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، ساری بادشاہت بھی مل جائے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے، حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود بھی عارضی ہے۔ جب عارضی ہے تو دنیا سے دل نہ لگانا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے بہت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے، فرمایا للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر، قرآن کریم پر جن لوگوں کا ایمان ہے، قیامت پر جن لوگوں کا ایمان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں آخرت والی زندگی ہے۔ اور ایمان کا ادنی درجہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر صدقے دل سے ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، جو عقائد ہیں اللہ کی توحید، رسالت، قرآن، قیامت، فرشتے، کتابیں وغیرہ۔ ایمان کا ادنی درجہ یہ ہوا کہ ان چیزوں کو انسان صدقے دل سے مان لے، اور اس میں کمال کا درجہ یہ ہے، ایمان میں کمال کا درجہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر ایمان لا کر ان پر استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے، پیچھے نہ ہٹے، اور جو بھی ان کے فرائض ہیں ان کو ادا کرے، جس کو قرآن نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، پیچھے نہ ہٹے، تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنی درجہ صدقے دل سے ایمان لانا، اور
سب سے اعلیٰ اور کمال کا درجہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر ڈٹ جائے، پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے للذین آمنوا، ایمان والے لوگوں کے لیے ہے۔ آخرت کا ثواب صرف پہلی شرط جس بندے کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس بندے کے لیے آخرت والی زندگی ہے۔ دوسری صفت بیان کی وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی والذین یجتنبون، اور وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی آخرت والا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا جو لوگ کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بھی بچتے ہیں۔ قرآن کریم نے اصول ذکر کیا، جو بندہ کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اللہ کریم اس بندے کے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، میں اللہ تمہارے گناہوں کا، چھوٹے گناہوں کا میں اللہ کفارہ کر دوں گا۔ تیسری صفت بیان کی جو لوگ یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ فواحش سے مراد زنا اور اس کے لوازمات ہیں، اور یعنی اور اسی طریق سے نیم برہنہ تصاویریں اور ناچ گانا، مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط، ایک جگہ جمع ہونا، یہ ساری زنا کی لوازمات کی چیزیں ہیں، ان سے یہ ساری چیزیں والفواحش میں آتی ہیں۔ اسی طرح سطر کا کھلا رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور فواحش میں ہے۔ آج کل جو بچے فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں ایسی وردی پہنتے ہیں کہ جن کے یہ گھٹنے ننگے رہتے ہیں، اور یہ سطر ہے مرد کا، اس لیے یہ سطر اپنا دکھلانے والا بھی لعنتی، دیکھنے والا بھی لعنتی، ملعون ہے۔ اس لیے ایسا لباس نہ ہو کہ جس میں سطر نہ ڈھانپا جائے، کم از کم مرد کا سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے، اور مرد کا سطر ناف سے گھٹنے سمیت تک ہے، یہ سارا یہ مرد کے سطر میں شامل ہے۔ اس لیے یہ اگر کھلا کوئی رکھے گا تو والفواحش، بے حیائی کی باتوں میں سے، اور
چوتھی بات بیان فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصے کو پی جانے والے ہیں ایمان والا بندہ جن کے لیے آخرت ہے، اور اس میں چوتھی صفت بیان کی غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ پی جانا یعنی بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، یہ چوتھی صفت بیان کی۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی والذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا، اے اللہ ہم آپ کا ہر حکم، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اللہ ہر وقت تیار ہیں۔ یہ الذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یقیناً ایسے لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ چھٹی صفت بیان فرمائی آخرت والے لوگوں کا چھٹا عمل وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت بیان کی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، اور ان کا معاملہ شورا بینہم، آپس کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ساتویں صفت بیان کی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات سارے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ جن کاموں میں یاد رکھیں کہ اللہ کا صریح حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں کوئی واضح صراحت اگر موجود ہے، ایسی صورت میں فرمایا کہ اس میں کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مشورہ کرتے ہیں پڑھیں نہ پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جن کاموں میں اللہ کا صریح حکم یا سنت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں ہے، ان کاموں میں آپس کے مشورے میں سے طے کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ اور یہ معاملات غیر منصوصہ کہلاتے ہیں جو نص سے ثابت نہیں ہیں، قرآن و سنت میں ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو ایسے کاموں کو آپ مشوروں سے طے کرو۔ البتہ جو منصوص سنت اور نص سے ثابت ہیں قرآن و سنت سے، تو ایسے منصوصہ امور جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، ارکان اسلام ہو گئے، اور محرمات ہو گئیں حرام کردہ چیزیں، ان میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کہے مشورہ کرتے ہیں روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، اور زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، یا زنا سے بچیں یا نہ بچیں، ان چیزوں میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو غیر منصوص چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، جن کی کوئی رہنمائی نہیں، اس میں مشورہ کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ بھی جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور خدا کا علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی تمام اجتماعی معاملات میں آقا ان کو مشورے سے طے فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا۔ تو مشورہ بڑی بابرکت چیز ہے، اور اس لیے مشورے سے
خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ آج تو ہر بندہ ہی سیانا ہے، اسے تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج کا جوان بچہ ابے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں، ابے کو کیا معلوم ہے۔ تو مشورہ کسی سے نہیں کرتے تو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مشورے کے لیے دیندار اور اہل لوگوں کا، جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہوں، ان کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ دیندار بھی ہوں، وگرنہ بے دین اور بد دیانت لوگ ہمیشہ غلط مشورہ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں بھی فرمایا کہ جب انسان میاں بیوی کا کوئی بھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں یا کوئی بھی انسان جھگڑ پڑتا ہے کسی بھی معاملے میں، اب فرمایا جو جرگے والے لوگ بیٹھتے ہیں، جرگوئی لوگ، فرمایا اگر ان لوگوں کی نیت ٹھیک ہے، ان یریدا اصلاحاً، اگر ان لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے مسئلہ طے کرنے والے ہیں، اور ان جرگوئی لوگوں کی نیت میں فتور نہیں ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں یریدا اصلاحاً، کہ اصلاح ہو جائے، گھر بس جائے، دونوں فریق جڑ جائیں آپس میں، اللہ فرماتے ہیں بات نہ بھی بنتی ہوئی یوفق اللہ بینہما، میں اللہ دونوں لوگوں کو جوڑ دوں گا، اور دونوں وہ کام ہو جائیں گے۔ اور اس میں اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ کریم نے پورا گائیڈ لائن دی کہ کیسے معاملات کو طے کرو۔ آج ہم جرگوئی تو بنا لیتے ہیں، نیتوں کا کسے پتہ، ان کے نیت میں فتور آ گیا، معاملہ کبھی بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے لوگ، اور فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہے، نہیں بھی بن رہا، یوفق اللہ بینہما، میں اللہ بنا دوں گا۔ اور آج اوپر اوپر سے تو سارے کہتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے یہ میرا مخلص ہے اور میں اس سے بات کروں، لیکن اندر سے ڈستا وہ بھی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آقا نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کی شکلیں صورت انسانوں والی ہوں گی، قلوبہم قلوب الذئاب، دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ تو یہ اگر جرگوئی لوگ فیصلہ دونوں کی نیت ٹھیک ہے آپس میں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں مسئلہ طے ہو جائے گا۔ نہ بھی بنتا ہوا یوفق اللہ، رب کی بات سچی ہے، اللہ ان کے درمیان بنائیں گے۔ اور 8ویں صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق